سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، جس نے صبح رزق کی شکایت کرتے ہوئے صبح کی، جس کی صبح رزق کی شکایت کرتے ہوئے ہوئی، گویا کہ اس نے اللہ کی ذات کے اوپر شکایت کی، اس نے اللہ کی شکایت کی ہے، جس کی صبح اس حالت میں ہوں کہ وہ رب کی ذات پہ شکایت کر رہے کہ میرے ہاں رزق کی کمی ہے، اور جس کی صبح دنیا کی فکر مندی میں ہوئی، جس کی صبح دنیا کی فکر مندی میں ہوئی، اس کو دنیا کی فکر ہے صبح جس وقت وہ اٹھتا ہے، تو سرکار کل جہاں نے فرمایا کہ اس کی وہ صبح اللہ کے ساتھ ناراضگی میں ہوئی ہے۔ اس لیے جب فکر توحید دل میں آتی ہے اور فکر آخرت دل میں آتی ہے، پھر دنیا کی فکر کی جگہ کوئی نہیں رہتی ہے، پھر فکر ہوتی ہے رسول اللہ کی اداؤں کی، پھر فکر ہوتی ہے رسول اللہ کی سنت کی، پھر فکر ہوتی ہے رسول اللہ کی بات کی، پھر فکر ہوتی ہے رسول اللہ کے قول و اقوال کی۔ جس وقت انسان کے دل کے اندر فکر آخرت اور فکر توحید جم جاتی ہے، پھر اور چیز مزہ نہیں کرتی، پھر گانا مزہ نہیں کرتا، رسول اللہ کی بات مزہ کرتا، پھر گانا مزہ نہیں کرتا، رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن مزہ کرتا ہے، پھر رات کو سکون نہیں آتا جب رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن کی آواز کانوں کے ساتھ ٹکرتی نہیں ہے، رات سکون نہیں دیتی۔ سامعین محترم، اس لیے میرے رب نے کہا، اس لیے میرے رب نے کہا دنیا میں گم نہ ہو جا، میری ذات میں بھی ذرا گم ہو کے تو دیکھنا، سبحان اللہ، اگر اس کا مزہ چکھنا ہے تو پوچھ ابو بکر صدیق سے، سبحان اللہ، اس کا مزہ چکھنا ہے تو پوچھ عمر فاروق سے، سبحان اللہ، اس کا مزہ چکھنا ہے 1,24,000 صحابہ کی جماعت سے پوچھ لے فکر توحید اور فکر آخرت کا مزہ کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، مفسر کرام آئے، محدث کرام آئے، فقیہ الاسلام آئے، وہ دنیا کی بات نہیں کرتے تھے، آخرت کی بات کرتے تھے، کیونکہ رب اور رسول نے بھی آخرت کی بات کی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا سب سے بہترین جو دو خصلتیں ہیں نا وہ یہ ہیں، کون کون سی؟ اللہ کی توحید پہ پکا یقین، کیا؟ اللہ کی توحید پہ پکا یقین۔ دوسری بات، بندوں کو نفع دینا، کیا؟ بندوں کو نفع دینا۔ دوسری بات، اللہ کی توحید پہ پکا یقین رکھنا۔ جب اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا تو پھر انسان بندوں کو نفع خود بخود دے گا، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع دیتے ہیں، سبحان اللہ، جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، آپ سے جب سوال کیا گیا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ابراہیم آپ مقام خلیل پہ کس طرح پہنچ گئے؟ مقام خلیل پہ آپ کس طرح پہنچ گئے؟ اتنا بڑا مقام آپ نے حاصل کر لیا۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے آپ سنیں گے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اللہ کا خلیل
فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں اللہ کے حکم کو ہر حکم کے اوپر ترجیح دی. سبحان اللہ. میرے اللہ کا حکم آ گیا, میرے اللہ کا جب حکم آ گیا تو میں نے اس کے اوپر ہر حکم کو ترجیح دی. سبحان اللہ. میں اس فکر سے آزاد ہو گیا, میں اس فکر سے آزاد ہو گیا جس کا ذمہ میرے رب نے لے لیا ہے, یعنی رزق. میں نے رزق کی فکر نہیں کی, میں نے رب کی توحید کی فکر کی ہے. میں نے لوگوں کو آخرت کی دعوت دی ہے, اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے. میں نے رزق کی فکر نہیں کی. میں کیوں کروں؟ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میں کیوں کروں؟ اس لیے کہ ذمہ جو میرے رب نے رب لے لیا ہے. اور اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ کی تیسری بات آپ فرماتے ہیں میری صبح بھی مہمان کے بغیر نہیں گزری, میری شام بھی بغیر مہمان کے نہیں گزری. میرے کھانے میں صبح بھی مہمان شامل ہوتے تھے, میرے کھانے میں شام کو بھی مہمان شامل ہوتے تھے. میرا رزق کم نہیں ہوتا تھا, اس لیے ٹھیکہ میرے رب کا تھا. سبحان اللہ. بے شک. اور انسان سوچے نا جب میں مال کی فکر میں کیوں لگتا ہے؟ جب اللہ کی ذات پہ پر یقین. اللہ تو دیتا ہے, وہ کہتے نہیں ہیں چھت پاڑ کے دینا, وہ دیتا ہے نا بھائی. اکثریت کثرت کے ساتھ انسان بھوکا رہ کے بیمار نہیں ہوتا, زیادہ کھا کے بیمار ہوتا. یہ بات تو مسلم ہے نا, اس کو تو تسلیم کرتے ہو نا. اکثریت لوگوں کی کھا کے سونا, زیادہ کھا کے سونا, معدہ خراب ہوگا, ڈپریشن ہوگی, بی پی ہائی ہوگا. ہمارا ویسے بی پی بھی بڑا سیانا ہے. جتنا بی پی پاکستانی قوم کا سیانا ہے, عقل مند ہے, اتنا کسی قوم کا نہیں ہے پوری دنیا میں. ہمارا بی پی اوپر نہیں چڑھتا, ہمارا بی پی نیچے والے پہ چڑھتا ہے. یہ پاکستانی قوم کا بی پی جو ہے نا, یہ بڑا باکمال بی پی ہے. اس جیسا سیانا کوئی نہیں ہے. اپنے سے سینئر پہ غصہ نہیں آتا, اپنے سے نیچے والے پہ غصہ آتا ہے. اپنے سے مضبوط پہ غصہ نہیں آتا, اپنے سے نیچے والے پہ آتا ہے. یہ صرف سیانا بی پی جو ہے نا, یہ پاکستانی قوم ہاں وہ جو بولے اس کے اوپر چڑھتا ہے. آگے سے بول پڑے وہ اتنے آرام سے سکون میں بیٹھ جاتا ہے, معالج کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے سامعین محترم, یہ کھانے سے, یورک ایسڈ کھانے سے, ہڈیوں کا درد کھانے سے, جب مکہ میں اور مدینہ کی سرزمین میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق 3 حصے کر کے کھانا کھاتے تھے, کہیں سے یمن سے معلم چل کے شہر مدینہ میں آتا ہے, بیٹھ کے خود بھوکا مرنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی علاج کے لیے نہیں آتا, کیونکہ کائنات کا معالج موجود ہے. سبحان اللہ. کائنات کا معالج جو شہر مدینہ میں موجود ہے. تو سامعین محترم, فکر کرو رسول اللہ کی بات کی, فکر کرو رب کی توحید کی, فکر کرو اپنی آخرت کی. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کائنات کا مالک تیری فکر میں لگ جائے. سبحان اللہ. بے شک. اس قبر کی فکر کرو, اس قبر کی فکر کرو جہاں پہ کوئی نہیں آتا. کوئی آتا ہے, باہر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سارے پہنچ جاتے ہیں. گھر میں بیمار ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے. اکیلا کمرے میں 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, تیسرے دن چلو منہ کھل گیا, جسم اکڑ گیا, کوئی نہ کوئی تو آتا ہے نا, کوئی نہ کوئی تو سنبھالتا ہے نا, کوئی نہ کوئی تو دیکھتا ہے نا. آخر بو آئے گی, دروازہ توڑ کے بندہ داخل تو ہو جائے گا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح, ہو جائے گا. قبر ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں, جس کا کوئی سوراخ نہیں, جس کے اندر کوئی لائٹ نہیں, جس کے اندر کوئی سامان پہنچانے والا, مہیا کرنے والا نہیں.
اگر کوئی آئے گا تو آمنہ کا نام، سبحان اللہ، اگر کوئی بچائے گا اور جس کی وجہ سے بچا جائے گا وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فکر کر، قبر کی ان منظروں کو یاد کر جب تجھ سے سوال کیا جائے گا من ربوں کا، جب تجھ سے سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، جب تجھ سے آخری اور کامیابی والا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا؟ سبحان اللہ، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا؟ ان کی باتیں، ان کی ادائیں، ان کی سنتیں تیرے دل میں پھپتی تھی یا تجھ میں گرا بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اگر زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم ہے جب کلمہ زبان سے نکل گیا وہ رسول اللہ، کائنات کا رب خود بولے گا، کائنات کا رب خود اعلان کرے گا فرشتوں یہ کیا کہتا ہے؟ اے مولا یہ تو کہتا ہے میں واپس جاتا ہوں، کہا اس کو واپس نہ بھیجو، مہمانوں کو واپس نہیں کیا جاتا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی ہواؤں کا رخ اس کی طرف پھیر دو، کیوں کہ یہ ہمارا مہمان ہے۔ سبحان اللہ، مزہ آیا کہ بے شک بے شک، کس کی وجہ سے آیا؟ قبر کس کی وجہ سے جنت کے باغوں سے باغ بنی ہے؟ رسول اللہ کی وجہ سے بنی اللہ کی ہے، لاکھ رسول اللہ کی تابعداری کی وجہ سے ہے، تو پھر اس رسول کی سنت کو، اس رسول کی اداؤں کو، اس رسول کی باتوں کو، آپ کے افعال و اقوال کو دل میں جگہ دینی چاہیے یا دنیا کو دینی چاہیے؟ خود سوچو نا، یہ جو رمضان المبارک ہے نا یہ تو پیوریفیکیشن کرتا ہے انسان کی، یہ تو انسان کو تیار کرتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب رمضان میں، رمضان کے اس مہینے میں، رمضان کے ان دنوں میں، رمضان کی ان راتوں کو، آخری دنوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم میں تو یقین کر لیتا ہوں جنت میں اب سی پیک پہ چل کے نہیں جانا پڑتا۔ پاکستان میں تو سی پیک ابھی آیا ہے، قرب جدید لذیذ ہے، ہر نئی چیز کا مزہ اپنا ہوتا ہے، ہم نے تو سی پیک دیکھا ہے، یہ تو قسم اللہ کی 16 پہ بیٹھ کے F-16 پہ بیٹھ کے بندہ جنت میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر رسول اللہ کی بات کی قدر ہے تو رسول اللہ کے عمل کی قدر ہے، کوئی سہارا نہیں بنتا جس وقت کلا اذا بلغت التراقی، جب انسان کی اس ہڈی پہ موت پہنچ جاتی ہے نا پھر سب سہارے چھوڑ جاؤ، وہ بولے تو صحیح ختم ہو جاتے ہیں۔ وقیل من راق، نافرمانی میں زندگی گزاری ہوئی ہے تو آواز آتی ہے کون سا جہنم کا فرشتہ گندی کاٹ کے اندر اس کی روح کو اوپر اٹھا کے لے جائے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت بندہ گمان کر لے گا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، بندہ اس وقت گمان کر لے گا کہ اب میری جدائی کا وقت آ گیا، اس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، اس وقت کہا جائے گا بلاؤ کسی کو، وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، وہ کسی جھاڑ پھوک والے کو بلاؤ، کسی طبیب کو بلاؤ، کوئی نہ کوئی تو کام کرو نا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ میرا رب کہتا ہے اس وقت بچ نہیں سکتی۔ میرا قاصد جب آ جاتا ہے، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، وقیل من راق، تم سارے سہارے استعمال کر لو، تمہارا سہارا کوئی کام نہیں لائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں جڑ جائیں گی یا آپس میں رگڑے گا، موت کی سختی کی وجہ سے آنکھیں کھل جائیں گی۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والا یقین کر لے گا کہ اب
میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. الا صدق ولا صلى. رب کہتے ہیں قرآن پہ ایمان لا کے اس کی سچائی پہ عمل نہیں کرتا تھا. ولا صلى، اور نماز کی طرف تو نہیں آتا تھا. یہ تکلیف، یہ سختیاں، یہ ذلت موت کے وقت تو اس وجہ سے برداشت کر رہا ہے کہ قرآن کا عامل تجھے ہم نے بنایا تھا، تو قرآن کے عمل کو بھول گیا. ولا صلى، بلکہ تو نے نماز کو چھوڑ دیا، ادا نہیں کی. ولكن كذب وتولى، اور تو قرآن کو زندگی میں جھٹلاتا رہا اور اس سے منہ پھیرتا رہا. ہم نے تو تجھے اس لیے ساری سہولتیں میسر کی تھی تاکہ تو ہمارے قرآن کا عامل بن جائے. تہیہ کر لو مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا و آخرت میں، کوئی سہارا نہیں جائے گا. امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کائنات میں یہی رشتے ہیں نا جن کے اوپر تو جان دیتا ہے. یہ سہارا چھوڑ کوئی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا اللہ کا حکم کام آئے گا اگر اس پہ عمل کیا ہوگا. اور اس سے بہترین موقع بھی کوئی نہیں ہے جو اللہ نے عطا کر دیا ہے، رمضان المبارک. یاد رکھو یہ دنیا ہے نا، اس دنیا کی فکر جب آتی ہے انسان کے اندر، مال و متاع جب انسان کے اندر آتا ہے، طاقت جب آتی ہے تو وہ تکبر پہ آتا ہے، اتراتا ہے اس کے اوپر. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو ہر وہ گناہ جو انسانی خواہش پہ ہوتا ہے اس میں معافی کی امید ہے، اس سے بچنے کی امید ہے. ہر وہ معصیت جس کی بنا بنیاد تکبر پہ ہوتی ہے اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں. دنیا کے مال کے اوپر کیوں اتراتا ہے میرے بھائی؟ کروڑوں کی کوٹھی ہے، آخر مقام تو قبر ہے نا. کتنا تیرا قیمتی لباس ہے، 2 لاکھ کا 5 لاکھ کا تیرا کوٹ ہے، 1 کروڑ روپے کا تیرا لباس ہے، آخر ململ کا کپڑا جائے گا، سفید لٹھا کپڑا، لٹھا تو نہیں ہے، ململ کا کپڑا جو سب سے ہلکی قیمت کا، جو سب سے ہلکی قیمت کا ہے وہ تیرا لباس ہے. ہزاروں کا تیرا بیڈ صحیح، آخر ریت کے وہ سرے جن کو نیچے یا مٹی کے وہ سرات جس پہ تو نے طویل زندگی گزار دی ہے، آخر تو وہی ہے نا، آخر مقام تو وہی ہے نا. پھر فکر کر اپنے ایمان کی، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے. فکر کر اپنی اس زندگی کی جس کے لیے اللہ نے تجھے رمضان المبارک جیسا ایک مقدس اور بہترین اور عظیم تحفہ عطا کیا ہے. تبھی میرے نبی نے کہا ہے ہلاک ہو گیا وہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا، جس نے میں محمد کا نام سنا اور میری ذات پہ درود نہ پڑا وہ ہلاک ہو گیا. دعا کرنے والا جبرائیل ہے اور اس پہ آمین کہنے والے کائنات کی جان محمد رسول اللہ. کوئی بات نہیں، غفلت ہے. میں نے کہا انسانی وہ لفظش جو انسانی خواہش پہ ہے، انسانی خواہشات کے پیچھے اگر پڑھ کے انسان ان چیزوں سے دور ہے تو اپنا رخ موڑ لے. اللہ کی ذات اور رحمان الرحیم، سب سے بڑا مہربان اللہ، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ ہے. یہ معصیت قابل قبول ہے. میں دلیل دیتا ہوں بات اس پہ. حضرت آدم کی لغزش انسانی خواہش کے اوپر ہوئی، اللہ نے معاف کر دیا. دلیل ہے نا، اللہ نے معاف کر دیا. شیطان ہے، اس کی معصیت کی اصل تکبر ہے. میرے رب نے قبول نہیں کیا اس کو، میرے رب نے اس کی قبولیت نہیں کی، کیونکہ اس کی معصیت کی بنیاد جو ہے وہ تکبر ہے. میرے بھائی کوٹھی آ گئی، کار آ گیا، بنگلہ آ گیا، عظیم منصب مل گیا،
غریب کی عزت اس وجہ سے کر کے محمد رسول اللہ کا کلمہ مت دیکھ. اگر بڑوں بڑوں کا حشر دیکھنا ہے تو آخری وقت میں دیکھ لو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اور فقیروں کا مرنا بھی دیکھ لو. بے شک. میں نے صبح ہی عرض کیا ہے قاری عاشق پکھر کے رہنے والے مورگاہ میں امام ہیں بہت ہو گئے. میں اس وقت اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. ہر روز صبح مجھے کال کرتا میں آ جاتا ایک رکوع مجھے سناتے میں ان سے سنتا چائے پیتے میں چلا جاتا. کبھی وہ میں تنگ آ جاتا میں کہا قاری صاحب تو بتاؤ بات ہے تو واپسی پہ نہ مل لوں. کہتے نہیں آشنا میں آ جاتا. میں نے سوچا کہ بابے کو امام اپنے پاس لے آتا بات سننے کے قابل ہے. 2500 تنخواہ تھی. میں نے کہا آپ کو 3 دیتے ہیں مسجد والوں نے 3.5. 2 مہینے 3 گزرے پھر میں نے حرکت میں آیا. میں نے 4 کیا پھر انہوں نے 4.5. بندے کی قدر اصلوں کے پاس ہوتی ہے. بندے کی قدر اصلوں کے پاس ہوتی ہے کمینوں کے پاس نہیں ہوتی. کرتے کرتے 5-6 تک چلے گئے. میں نے کہا چاچا کیوں نہیں آتا یار ہمارے پاس؟ کہتا یار میں تنخواہ کی خاطر میں چھوڑ کے نہیں آتا. میں نے زندگی پوری گزار دی ہے دین پڑھتے پڑھاتے میں تنخواہ کی خاطر نہیں آتا. چودھری اکرم ہے اس سے آج بھی سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو میں ایکسرسائز میں ہے مرغا. میں نے کہا یار بات سن تیرے پاس تو آدھا من فضل ربی بہت زیادہ ہے. میں غریب مولوی 2000 میں دیتا ہوں 2 تو دے 4 بڑھاتے ہیں 10 کرتے ہیں بابے کی تنخواہ 11 اس کو لے آتے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے سودا قبول ہے. میں چلا گیا. میں قسم کھا کے ممبر پہ بات کر رہا ہوں اگر جھوٹ ہو تو اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے. بات ہوئی میں چلا گیا. میں جا رہا تھا کھوڑ میں بیان کرنے کے. جس وقت میں گیا ملاقات کی. میں نے کہا چاچا آج بہت خوش ہے. کہتا ہے سجنا نال ملاقات کرنے جا رہا ہے شناس سجنا نال ملاقات کرنے. میں کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے خط شت کرواتا ہوں صفائی کرتا ہوں میری ملاقات سجنا ہے. میں کہا چل چاچی کو لے. میں کو چاچی سمجھ رہا تھا نا وہ کوئی اور بول رہا تھا. میں نے کہا قسم اللہ کی تو چاچی کے پاس جائے گا نا تجھے دولہا بنا کے لائیں گے اور گاڑی کے اوپر جس طرح دولہے کے ہار سے کار ہوتے ہیں تیری گاڑی اس طرح سجا کے تیرے گاؤں سے لے کے آئیں گے. دنیا دیکھے لوگ دیکھیں گے. کہتا ہے شنا سن میں 40 سال قرآن پڑھا ہے. میں 40 سال قرآن پڑھا ہے. میں ڈیوٹی پوری کر دی تھی. 40 سال میں قرآن پڑھایا میں ڈیوٹی پوری کر دیتی. میں کہا چاچا تینوں اپنی اولاد پہ رحم نہیں آنا. کہنا ایک بچہ عالم پڑھا دیتا. چھوٹے نے ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا ابو مجھے سائیکل چاہیے. سائیکل 3500 کی تھی میری جیب میں گھر میں 3500 نہیں تھا. میں پریشان ہو گیا. جب میں پریشان ہوا آیا بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں. پریشانی ہے گھر میں بار نے میرے کو سائیکل کا مطالبہ کیتا ہے میرے کو 3500 نہیں بنے. کہتے ہیں اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہوں ایک بندے نے مجھے آ کے 3500 دیا اوپر 400 کرایہ بھی دیا. اللہ کا شکر ادا کیا بس میری خواہش پوری ہو گئی. سامعین محترم جو بات بتلانے والی ہے میں نے کہا چاچا ان کی اور بھی تو زندگی ہوگی. ایسے کرتا ہے ایسے قسم اللہ کی کھا کے کہہ رہا ہوں میرے جسم سے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرا بال کھڑا ہو گیا. ایسے کرتا ہے کہتا ہے بس سجنا کی طرفوں بلا آ گیا. میں نہیں سمجھ سکا. میں نے کہا میں تیاری کر کے آتا ہوں پھر ملاقات کرتے ہیں. کہتے ہیں اے شنا میرے سینے نہ لگ جا ہاں ٹھر جائے. آخری ملاقات ہے تیری میری بس ختم ہو گئی ہے بات. ہم نے نوکری پوری کر دی ہے. 40 سال رب کا قرآن پڑھایا اللہ کے دین کی خدمت 40 سال کی ہے وقت برابر ہو. قسم اللہ کی مجھے پھر بھی سمجھ نہیں رہتی. میں چلا گیا.
جب میں گیا رات کو مجھے انہوں نے آنے نہیں دیا، بیان کر کے ادھر ہی ٹھہر گیا۔ صبح جب ناشتہ کر رہے تو فون آ گیا، چاچا عاشق فوت ہو۔ یہ ہوتی ہے قدرت کا زبان پہ بولنا، اندر ایمان ہونا پھر زبان پہ سچ بھی آتا ہے، اندر ایمان ہونا ایمانی غیرت ہو پھر سچ سننے کی انسان کے اندر استطاعت بھی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اپنے اندر کی پیوریفیکیشن کرو، اس وجود کو جتنا بھی سنبھالو گے، اس وجود کو جتنا بھی سنبھالو گے، آخر ململ کے کپڑے نے اس کے اوپر آ جانا ہے، آخر ململ کے کپڑے نے اس کے اوپر آ جانا ہے۔ اگر تیرا من صاف ہوگا، شریعت مطالعہ کے مطابق تیری زندگی گزری ہوگی، تو پھر تیری موت بھی مثالی ہوگی، آخرت میں تیرا استقبال بھی مثالی ہوگا۔ اس لیے میرے رب نے جو فضل کیا نا، روزے کو روزہ معمولی نہ سمجھو، حرام خور کو اس کی قدر نہیں ہے، بیل کا حصہ کھانے والے کو اس کی قدر نہیں ہے، بھائی کا حق کھانے والے کو اس کی قدر نہیں ہے، اس کی قدر محمد کے غلام کو ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کے غلام کو ہے اس کی قدر، کہ جس کی عظمت رب قرآن میں بیان کرتا ہے 1,24,000 انبیاء آئے، کسی ایک نبی کی امت میں کوئی ایسی ایک رات کو بتاؤ نا جس کے لیے میرے رب نے قسم کھا کے اعلان کیا ہو خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1,00,000 موسیٰ جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ایسے پیغمبر آئے، لیکن کسی ایک نبی کی امت کے بارے میں میرے رب نے ایک لمحہ ایسا نہیں بیان کیا جس کے لیے اس نے اعلان کر کے کہا ہو خیر من الف شہر۔ یہ شرف تجھے اور مجھے ملا ہے، ملا بھی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے، سبحان اللہ۔ پھر قدر اس نبی کی بات کی کرنی چاہیے نا جس کی وجہ سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ وقت نہیں ملا، جدھر تجھے ٹائم ملا ہے تو رکھتے پڑھتے رہ، رب تجھے ایک ثواب نہیں عطا کرے گا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کو 10 کے درجے پر پہنچائے گا۔ اگر تیرے دل میں خدا کا خوف، محمد کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ 700 کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ وہی تیرے 2 سجدے، وہی تیری ایک سبحان اللہ کہنا اگر رمضان کے مہینے میں ہے پھر تو جانتا ہے یا تیرا خدا جانتا ہے، سبحان اللہ، پھر تجھے فکر نہیں حساب و کتاب کی، وہ حساب و کتاب کے بغیر عطا کرتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شک بے شک، سامعین محترم، جب انسان رسول اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے پھر ہر عمل جو ہے نا وہ اچھا ہے۔ اس لیے دل میں رسول اللہ کی محبت کو جگہ دو، آپ کی سنت کو جگہ دو، آپ کی عمل کو جگہ دو، اور اس مہینے سے بہتر کوئی وقت نہیں، یہ یاد رکھو۔ اس کی آخری ان ایام کو ایک عشرہ رحمت کا گزر گیا، مغفرت کا اپنے نصف کو پہنچ چکا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا ہے، اب بھی آ جاؤ، اللہ آنے والوں کا شرح صدر فرماتا ہے۔ میں نے نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا، میں نے کہا تھا 27 تاریخ کو رمضان کی انشاءاللہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کو پتہ چلے گا۔ آپ نے کل بھی دیکھا، پرسوں بھی دیکھا، میں پڑھتا تھا، یہ میرے پاس بیٹھنے والے بزرگ قسم اللہ کی میں متن پڑھتا تھا، یہ اس کا مفہوم بیان کرتے تھے، میرے دل کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ مولا میں 27 کو دیکھتا رہا، تو نے 13 کو کام کر دیا، تو نے 13 کو کام کر دیا۔ تقویٰ اپنے رب پہ رکھ، امید اپنے رب پہ رکھ، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مشکلوں کو آسان کرنے والا میرا اللہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک ہی تو ذات ہے جو پاسبل کو امپاسبل ہے،
جو امپاسبل کو پاسبل میں، جو ممکن کو ناممکن میں اور ناممکن کو ممکن میں بدلتی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہو جائے اس رب کا، بے شک۔ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔